لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین گرامی، گلے کی خراش کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں، 2 دن ویڈیو اسی وجہ سے نہیں بنائی۔ آج کی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدح پر تشریف لائے، یعنی اماں جان فرماتی ہیں کہ میرے حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی ایک اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حجرے کی دیوار کے ساتھ کان لگا کر سننے کے لیے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرتے رہو، یعنی نیکی کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو، مبادہ ورنہ وہ وقت آ جائے گا کہ تم دعا مانگو گے اور قبول نہ ہوگی، اور تم سوال کرو گے اور تمہارا سوال نہ پورا کیا جائے گا، اور تم اپنے دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مدد مانگو گے اور میں تمہاری مدد نہ کروں گا۔ یہ کلمات طیبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے چھوٹوں کو پر رحم نہیں کرے گا۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ یعنی نیک لوگ دعا مانگیں گے تو قبول نہ ہوگی، تم دشمن کے مقابلے میں مدد چاہو گے تو مدد نہ ہوگی، تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو گے تو تمہاری مغفرت نہ میں ہوگی۔ خود اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ شانہ تمہاری مدد کریں تو کوئی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کریں تو پھر کون شخص ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ در منصور میں بروایت ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرات حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ جان و شانہ اپنا عذاب تم پر مسلط کر دیں گے اور پھر تم دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ تو حضرات سامعین گرامی، آج مسلمان پوری دنیا میں جو ذلیل و خوار ہو رہا ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمان کو جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا تھا، مسلمان نے وہ اپنا کام چھوڑ دیا، اور وہ کام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن منکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا۔ آج ہم جو ہے نا وہ ہر بات کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو یہ کام نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کو نیک کاموں کی دعوت نہیں دیتے
اور کوئی برائی ہو رہی ہو تو اس برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ 3 درجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر فرمایا کہ زبان سے اور پر انکار کرو کہ بھائی یہ کام غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو پیار محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے کہ یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے یا نبی کی سنت چھوٹ رہی ہے، ایسا نہیں کرو بھائی۔ اور اگر یہ 2 کام بھی نہیں کر سکتے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے، تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ بھائی اس برائی سے، وہ جو مسلمان یہ کام کر رہا ہے اس سے نہیں، وہ جو کام ہو رہا ہے برائی ہو رہی ہے اس برائی سے نفرت کرتے ہوئے کنارہ کشی اختیار کرے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ بھائی یہ بندے کو یہ بات پسند نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ہم سے کنارہ کش ہو گیا ہے، سائڈ پر ہو گیا ہے۔ تو یہ 3 درجے جو ہے نا وہ بتائے گئے ہیں۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنی حالت کو خود اندازہ کر لیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی، دشمن کے مقابلے میں مدد کیوں نہیں ہو رہی، اور ہماری مغفرت کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ حدیث مبارکہ سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کا حکم کرنے، برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔